MFK نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسومات کا تعلق یا تو مذہب سے ہوتا ہے یا پھر ثقافت سے۔ ہر علاقے، قبیلے، حتیٰ کہ ہر خاندان میں پائی جانے والی رسمیں دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ، موت اور بچوں کی پیدائش کی یہ رسومات ان کے ماننے والوں کے لیے تو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جبکہ دیگر لوگوں کو عجیب محسوس ہوتی ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے، کسی بھی ملک اس کی ثقافت اور رسم و رواج کے بارے میں جاننا مشکل نہیں رہا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی رسومات کا ذکر کریں گے جو سننے میں شاید آپ کو عجیب و غریب لگے، لیکن ان کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ غم کے اظہار کے لیے انگلیاں کاٹنا۔ ناظرین کرام، مختلف تہذیبوں میں غم کے اظہار کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر کسی کی پودگی پر کچھ سینہ کوبی کرتے ہیں، کچھ چیختے چلاتے ہیں، جبکہ انڈونیشیا میں ڈانی قبیلے کے لوگ کسی کے مرنے پر ایک عجیب انداز اپناتے ہیں۔ روتے ہوئے نہ صرف خاک اور دعا اپنے چہرے سر پر ملتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ دیتے ہیں۔ ڈانی قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو انگلیاں کاٹنے پر درد محسوس ہوتی ہے وہ در حقیقت اپنے کسی پیارے سے بچھڑنے کے غم کا اظہار ہے۔ دھواں زدہ ممی۔ مختلف مذاہب میں مرنے کے بعد لاش کو اس دنیا سے اگلے جہان بھیجنے کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ اسلام اور عیسائیت میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، جبکہ ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی خاک گنگا و جمنا میں بہا دیتے ہیں۔ مصر میں لاشوں کو مسالے لگا کر محفوظ کر لیا جاتا تھا، لیکن پاپوا جنیوا میں آنگا قبیلے کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاشوں کو ایک الگ انداز میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ قبیلہ لاش کو محفوظ کرنے کے لیے دھوئے کا استعمال کرتے ہیں۔ لاش کو 30 دن کے لیے ایک جھونپڑی میں آگ جلا کر دھوئے میں سینکا جاتا ہے، پھر اسے دفنانے یا جلانے کی بجائے گاؤں میں موجود پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر رسیوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی دور سے ان پر نظر پڑتی رہے۔ یہاں کے لوگ لاشوں کو لٹا کر محفوظ کرنے کے بجائے انہیں بیٹھنے کے انداز میں محفوظ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، لاشوں کو ممی بنانے کا یہ انداز کئی لوگوں کو خطرناک اور ڈراؤنا لگ سکتا ہے، اس لیے 1975 میں پاپوا جنیوا کی آزادی کے بعد اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بیٹی کے پیدائش پر 111 نئے پودے لگانا۔ ناظرین کرام، اگرچہ ہندو مذہب میں لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن بھارت کی ریاست راجستھان میں بیٹی کے پیدائش کی خوشی میں علاقے میں 111 نئے پودے لگائے جاتے ہیں۔ اگر سالانہ 60 لڑکیاں پیدا ہوں تو گاؤں والے ایک سال میں 2.5 لاکھ درخت اگا لیتے ہیں۔ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ جس طرح لڑکیاں بڑی ہو کر خاندان کو پروان چڑھاتی ہیں، ویسے ہی درخت بھی ان کے ساتھ بڑے ہو کر پھل دینے لگتے ہیں۔ بچوں کے اوپر سے کودنا۔ ناظرین کرام، اسپین میں یہ روایت 16ویں صدی سے چلی آ رہی ہے۔ سال میں ایک دن کیتھولک ضیافت نامی یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو سڑک پر لٹا دیا جاتا ہے اور ایک شخص شیطان کا روپ دھار کر ان کے اوپر سے کودتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے زندگی بھر مصیبتوں اور خطرناک بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ مردے سے بھیک منگوانا۔ خواتین و حضرات، انڈونیشیا کے قبائلی علاقوں میں مردے کو دفن کرنے سے پہلے مدفن کے اخراجات اور کھانے کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے مردے کو ہی اپنے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے، اور وہ یہ کام لیٹے لیٹے نہیں کرتا بلکہ اس کے عزیز و اقارب مردے کو سہارا دے کر چلاتے ہیں، اور جس جس گلی یا بازار سے مردہ گزرتا ہے لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں۔ اس طرح مردہ اپنے دفن کے اخراجات خود اکٹھا کرتا ہے۔ لڑکیوں کے پاؤں موڑنا۔ ناظرین کرام، چین میں لڑکیوں کے چھوٹے اور مڑے ہوئے پاؤں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے پاؤں زیادہ لمبے نہ ہو، انہیں مڑ کر
باندھ دیا جاتا تھا اور پھر سالوں تک اس کے پاؤں ایسے ہی بندھے رہتے تھے۔ جب لڑکی بالغ ہو جاتی تو اس کے پاؤں سے یہ پٹی ہٹا دی جاتی ہے، اور یہ رواج صرف امیر خاندانوں کی لڑکیاں اپناتی ہیں، جبکہ غریب خاندان میں صرف گھر کی بڑی لڑکی کے پاؤں اس طرح باندھے جاتے ہیں تاکہ اس کی شادی کسی امیر شخص کے ساتھ کی جا سکے۔ آسمانی مدفن۔ ناظرین کرام، چین کے صوبے تبت، شنگھائی، سچوان اور منگولیا میں لاشوں کو دفنانے کی بجائے کھلے میدانوں میں جانوروں اور پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان قبائل کا ماننا ہے کہ جس طرح پرندے اور جانور ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، کیوں نہ جسم سے جب روح نکل جائے تو ہم بھی ان کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیں۔ بدھزم کے ماننے والوں کے مطابق موت کے بعد جسم کی کوئی اہمیت نہیں، روح کے بعد جسم ایک خالی برتن ہے۔ شنگھائی اور تبت میں زمین سخت ہے، وہاں گڑھا کودنا ایک مشکل امر ہوتا ہے، اس لیے لوگ کھلے آسمان تلے مردوں کو چرند پرند کے کھانے کے لیے چھوڑ آتے ہیں۔ درخت سے شادی رچانا۔ معزز دوستو، ہندو مذہب میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ لڑکی کی باقاعدہ شادی سے پہلے اس کی شادی ایک درخت کے ساتھ کر دی جائے اور شادی کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس مذہب کو ماننے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح لڑکی پر بری بلائیں اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی برا اثر ہوتا بھی ہے تو وہ درخت کے کٹنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔